پارٹ 1 میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یو ایس اے اور ایران میں لڑائی کے روٹس کیا ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پارٹ 2 زیادہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو ہم پہنچے تھے محمد رضا پہلوی کے زبردستی ماڈرنائزیشن پالیسیز تک۔ پارٹ 1 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے 1953 کے کو کے بعد یو ایس اے نے شاہ محمد رضا پہلوی کو پورا سپورٹ دیا اور کیسے شاہ یو ایس اے کے مڈل ایسٹ میں سب سے نزدیکی حامیوں میں سے تھا۔ کو کے بعد شاہ نے ایران پر 26 سال حکومت کی اور ان 26 سالوں میں چونکہ وہ یو ایس اے کے حامی تھے تو انہوں نے سوویت روس کے انفلوئنس سے ایران کو دور رکھا۔ ان کی ساواک کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفوں کو دبانے کی کہانی آپ پارٹ 1 میں جان چکے ہیں۔ بہرحال 1963 کی شروعات سے ہی شاہ پہلوی نے ایران میں بہت ساری ریفارمز نافذ کیے جن کا مقصد ایرانی سماج کو ماڈرنائز کرنا تھا۔ اس عمل کو سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ زبردستی کے ریفارمز ایران میں بہت ان پاپولر تھے چونکہ ایران کی اکثریت والی آبادی ریلیجس کنزرویٹیوز تھے۔ انہی میں سے ایک آیت اللہ روح اللہ خمینی بھی تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینچر بیانڈ اور اس منی سیریز میں ہم یو ایس ایران کانفلکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی اس ماڈرنائزیشن کے خلاف کھل کر بولتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو 2 بار اریسٹ بھی کر لیا گیا، لیکن وہ پھر بھی شاہ کے خلاف اپنی آواز کو اٹھاتے رہے اور آخرکار 1964 میں انہیں ایران سے جلائے وطن کر دیا گیا۔ روح اللہ خمینی اور شاہ کے بیچ نظریاتی اختلافات برقرار تھا اور اسی اثنا میں 1977 میں ایران میں شاہ حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ مظاہرے بالآخر ایک سول ریزسٹنس میں بدل گئے جس میں اسلامزم اور سیکولرزم دونوں کے ایلیمنٹس تھے۔ 19 اگست 1978 کو ایک ایسا ثانیہ ہوا جس نے آگ میں تیل کا کام کیا۔ ایران کے شہر ابدان میں سنیما ریکس میں آگ لگ گئی جس میں بہت سی جانیں چلی گئی۔ مرنے والوں کی تعداد 377 سے 470 کے بیچ میں تھی۔ یہ آگ لگانے کا الزام شاہ کی سیکرٹ پولیس ساواک پر لگایا گیا اور شاہ کے خلاف انقلابی تحریک پورے ایران میں پھیل گئی۔ 16 جنوری 1979 کو شاہ محمود رضا پہلوی نے ملک چھوڑ دیا اور ایران کی آخری شاہ کی حیثیت سے جلائے وطنی میں چلے گئے۔ ملک کو چلانے کی ذمہ داری انہوں نے اپنی ریجنسی کونسل اور اس وقت کے وزیر اعظم شپور بختیار کو سونپ دی۔ 1 فروری 1979 کو روح اللہ خمینی ایران لوٹ آئے۔ ملک کے دارالحکومت تہران کے ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ 11 فروری 1979 آتے آتے ایران میں 2500 سال تک رہنے والی مونارکی ختم ہو چکی تھی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی ایران کے لیڈر بن گئے تھے۔ پہلوی کے وفادار کو باغی سپاہیوں نے اوور پاور کر لیا تھا اور دسمبر 1979 کو آیت اللہ خمینی ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ اس انقلاب کو ایرانین ریولوشن یا پھر اسلامک ریولوشن یعنی انقلاب اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس انقلاب نے پرو امریکن شاہ کو اقتدار سے ہٹا کر اینٹی امریکن خمینی کو اقتدار میں لایا۔ روح اللہ خمینی یو ایس اے کو گریٹ سیٹن یعنی بڑا شیطان کہتے تھے اور انہوں نے اقتدار میں آتے ہی شاہ کے وزیر اعظم کو نکال کر مہدی بزرگان کو اس کی جگہ بٹھا دیا۔ اس انقلاب سے پوری دنیا اور خاص کر یو ایس اے شوق میں تھا کیونکہ ریولوشن کے 6 ماہ پہلے ہی سی آئی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایران از ناٹ ان اے ریولوشنری اور ایون اے پری ریولوشنری سچویشن۔ بہرحال اسلامک ریولوشنریز شاہ پہلوی کو ایران واپس لا کر ان کو ایرانیوں کے خلاف مظالم کی وجہ سے پھانسی دینا چاہتے تھے۔ شاہ جو کینسر کی آخری سٹیج میں مبتلا تھے امریکہ سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ انہیں امریکہ میں اسائلم دے تاکہ وہ اپنا علاج کر سکے۔ اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے یہ درخواست پہلے تو ٹھکرا دی کیونکہ وہ نئی ایرانی حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر
پرو شاہ سیاستدانوں جیسے ہنری کسنجر اور نیلسن روکفیلر کے دباؤ پر انہوں نے شاہ کو USA آنے کی اجازت دے دی۔ اس سے ایرانیوں کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ USA شاہ کے ساتھ مل کر پھر سے 1953 والا کھیل کھیلے گی۔ ایرانی انقلابی شاہ کو USA آنے کی اجازت کو اس بات کا ثبوت مانتے ہیں کہ شاہ امریکی کٹ پتلی تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ ایران میں روح اللہ خمینی سے وابستہ ریڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک انقلابی جماعت نے US ایمبیسی پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 4 نومبر 1979 کو مسلم اسٹوڈنٹ فالوورز آف دا امامز لائن نامی ایک گروپ نے کیا۔ انہوں نے 52 امریکی ڈپلومیٹس کو 444 دن تک ایمبیسی میں ہی یرغمال بنا کر رکھا۔ وزیر اعظم مہدی بزرگان اس کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے کچھ دن بعد ہی استعفیٰ دے دیا۔ کچھ ایرانیوں کو شک تھا کہ USA اسی ایمبیسی سے ایران کی نئی حکومت کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کی ایمبیسی پر حملہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لاء کسی بھی ملک کے ڈپلومیٹس کو اریسٹ سے امیونٹی اور ملک کی ایمبیسی کو ہوسٹ کنٹری میں سورینٹی دیتی ہے۔ بہرحال امریکہ میں بھی ایمبیسی پر حملے کو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی سمجھا گیا۔ اس دوران US ملٹری نے ایک ریسکیو آپریشن بھی کیا جسے آپریشن ایگل کلا کا نام دیا گیا۔ یہ آپریشن 24 اپریل 1980 کو کیا گیا اور اس میں 8 امریکی سپاہی مارے گئے، ساتھ ہی آپریشن بھی فیل ہو گیا۔ اس کرائسس کو ایران ہاسٹیج کرائسس نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کرائسس جنوری 19، 1981 کو ختم ہوئی جب الجیریا میں ایران اور USA نے الجیرز ایکارڈز پر دستخط کیے اور امریکی ڈپلومیٹس کو رہا کر دیا گیا۔ 7 اپریل 1980 کو USA کے صدر کارٹر نے ایران سے سفارتی تعلقات توڑ دیے اور تب سے آج تک یہ تعلقات بحال نہیں ہوئے ہیں۔ مطلب نہ ہی ایران میں USA کی ایمبیسی ہے اور نہ ہی USA میں ایران کی ایمبیسی۔ ایران میں USA کا پروٹیکٹنگ پاور سوئٹزرلینڈ ہے اور USA میں ایران کا پروٹیکٹنگ پاور پہلے تو الجیریا تھا، لیکن پھر ایران نے پاکستان کو USA میں اپنا پروٹیکٹنگ پاور چنا۔ ایرانی حکومت نے USA کی ایمبیسی بلڈنگ کو اینٹی امریکن میوزیم بنا لیا اور اسی دوران شاہ محمود رضا پہلوی مصر کے دارالحکومت کائرو میں جولائی 1980 کو چل بسے۔ پارٹ 2 میں اتنا ہی اور اس کی آگے کی کہانی ہم تیسرے اور آخری پارٹ میں جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ منی سیریز اور یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں اپنے خیالات بتائیے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم وینچر بیانڈ۔